عبداللہ بن مسعود کانا صاحب النعلین والوسادہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا سینے سے لگا کے بیٹھتے تھے اور آپ کی مسند اٹھائے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور علماء کا جوتا اٹھانا، اللہ اکبر۔ ابو اسحاق ابراہیم ابن اسحاق الحربی امام احمد کے شاگرد ہیں، صاحبزادہ تھا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پڑپوتا تھا۔ امام آئے ابو اسحاق، اس نے جوتا اٹھایا اور سنبھال کے رکھ لیا۔ امام نکلے، جوتا اٹھایا اور لا کے پاؤں کے سامنے رکھا اور جوتا پہنا دیا۔ انہوں نے دعا دی، غفر اللہ لکا، اللہ تجھے بخش دے۔ اللہ کا کرنا جوانی میں فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا ما فعل اللہ بکا، کیا بنی؟ کہنے لگے ابو اسحاق کی دعا سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ یہ وہ لوگ ہوتے جن کا جوتے اٹھانے سے، ان کی کفش برداری سے اللہ تعالیٰ یہ عزتیں نصیب فرماتے ہیں۔ تو علماء کے ساتھ جڑیں، اہل علم کے ساتھ وابستہ رہنا اور ان سے استفادہ اور استفاضہ کرتے رہنا، اس کو غنیمت سمجھیں، اس لیے کہ بڑی تیزی کے ساتھ اٹھ رہے ہیں یہ جانیں۔ پرانے بادہ خار جو تھے اٹھتے جاتے ہیں، یہ تو دوام نہیں ہونے والا۔ اللہ کے رسول نہیں رہے تو اور کس نے رہنا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ کو ان کا جانشین بننا چاہیے۔ علم کے اوپر محنت کیجیے، پختہ عالم بنیے، علم کے لیے اپنی توجہات کو اور اپنی ترجیحات کو مرکوز کر دیجیے۔ یہ جو مسندیں خالی ہو رہی ہیں اور جو جانے والے جا رہے ہیں اور ان کی جگہ خالی ہو رہی ہے، ان کو پر کیجیے، ان کو پر کیجیے۔ اور اس امت کا عروج اور اس امت کا اللہ رب العزت نے اقبال اور اس کی ترقی اور اس کی سربلندی اور سرفرازی اگر اللہ رب العزت نے رکھی ہے تو دین کے اندر رکھی ہے، اسلام کے اندر رکھی ہے، اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور اسلام بھی خالص اسلام، اور اسلام بھی وہ اسلام جو نبوی اسلام ہے، جو عہد راشدی کا اسلام ہے، جو دور صحابہ کا اور دور قرون الخیر کا اسلام ہے۔ اس اسلام کے اندر اللہ نے اس دین کی بقا بھی رکھی ہے اور اس امت کی احیاء اور اقامت بھی اللہ نے اسی دین کے اندر رکھی ہوئی ہے۔